خوش آمدید۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کس طرح ایک ایسا عسکری کمانڈر جس نے کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری، وہ تاریخ کے شاندار ترین ثقافتی اور علمی مراکز میں سے ایک کا بانی بھی ہو سکتا ہے؟ آج کے اس جائزے میں ہم سلطان محمود غزنوی کی اسی انتہائی پیچیدہ اور دوہری میراث پر بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ان کی تلوار اور قلم نے مل کر تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ تو ہماری آج کی گفتگو کا خاکہ کچھ یوں ہوگا: پہلے سلطان کا عروج، میدان جنگ میں ان کی فتوحات، تاریخی سومناتھ مہم، دولت سے غزنی کی شاندار تعمیر، علاقائی سرحدوں کی تبدیلی، اور آخر میں مستقبل کی سلطنتوں پر ان کے اثرات۔ چلیں سیدھا موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے سلطان کے عروج کی۔ آخر یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ تو دیکھیں، بات کچھ یوں ہے کہ محمود غزنوی نے اسلامی تاریخ میں ایک بالکل نیا اور منفرد قدم اٹھایا۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر سلطان کا لقب اختیار کیا۔ اب یہ کوئی عام سا نام نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کا کھلا اعلان تھا کہ وہ ایک مکمل، آزاد اور مطلق العنان حکمران ہیں۔ ان کے پاس ایک محدود سا علاقہ تھا جسے انہوں نے ایک بہت بڑی سلطنت میں بدلنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اگر ہم ان کی ابتدائی زندگی پر نظر دوڑائیں تو صورتحال بڑی دلچسپ ہے۔ 997 میں جب ان کے والد امیر سبکتگین کا انتقال ہوا تو ابتدا میں تخت ان کے بھائی اسماعیل کے پاس گیا، لیکن محمود اپنی غیر معمولی قائدانہ اور عسکری صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلد، یعنی صرف 1 سال بعد 998 میں تخت پر اپنا حق منوانے میں کامیاب ہو گئے، اور یہیں سے ان کے سفر کا اصل آغاز ہوا۔ تخت سنبھالنے کے بعد سلطان نے اپنی توجہ فوجی توسیع پر مرکوز کی اور میدان جنگ کے ایک ایسے فاتح بن کر ابھرے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ذرا اس ہندسے پر غور کریں۔ 32 یہ ان کے دور حکومت کے 32 سال ہیں، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان 32 سالوں میں انہوں نے درجنوں جنگیں لڑیں، جن میں ہندوستان پر 17 مشہور حملے بھی شامل ہیں، اور یقین مانیں انہیں ایک بار بھی کسی جنگ میں شکست نہیں ہوئی، بالکل ناقابل شکست۔ اب اگر ہم ان کی اسٹریٹجی یا حکمت عملی کی بات کریں تو ان کی مہارت ہر محاذ پر کمال تھی۔ 1001 میں پشاور کے قریب طاقتور راجہ جے پال کو شکست دینا ہو، یا پھر 1009 میں نگر کوٹ جیسے مضبوط اور محفوظ قلعے کو فتح کر کے وہاں کا صدیوں پرانا خزانہ حاصل کرنا ہو، بحیثیت ایک ماسٹر اسٹریٹجسٹ ان کی فوجی منصوبہ بندی ہمیشہ بے عیب رہی۔ اور ایک واقعہ تو بڑا ہی حیران کن ہے۔ جب آنند پال نے اجمیر، دہلی، کنوج اور گوالیئر کے راجاؤں کو ملا کر ایک بہت بڑا متحدہ محاذ بنایا، تو آپ اندازہ لگائیں غزنوی فوج نے اپنی تیز رفتار نقل و حرکت اور شاندار عسکری چالوں سے اس پورے کے پورے اتحاد کو بکھیر کر رکھ دیا۔ میدان جنگ میں اپنے حریف کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ان کی زندگی کی سب سے مشہور اور سب سے زیادہ زیر بحث آنے والی مہم کی طرف، یعنی تاریخی سومناتھ مہم۔ تاریخی حوالوں کے مطابق 1025 سے 1026 کے درمیان لڑی جانے والی سومناتھ مہم انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ سومناتھ کا مقام ہندو عقیدے میں ایک بہت بڑا مذہبی مرکز تو تھا ہی، مگر ساتھ ہی یہ بے پناہ مالیاتی دولت کا بھی گڑھ تھا۔ اس مہم میں غزنوی فوج کو راجپوتوں کی طرف سے ایک انتہائی سخت اور خونریز مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بالآخر غزنوی حکمت عملی کے سامنے وہ ٹک نہ سکیں، اور نتیجہ فیصلہ کن فتح کی صورت میں نکلا۔ اس فتح کے بعد مندر کا وہ مشہور بت توڑا گیا، اور اسی واقعے کی وجہ سے تاریخ انہیں خاص نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ نام ہے بت شکن۔ یہ ایک ایسا لقب ہے جو آج تک ان کی تاریخی پہچان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب جنگوں اور فتوحات سے ہٹ کر ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں، یعنی وہ بے پناہ دولت جو غزنی کی تعمیر میں استعمال ہوئی۔ اب یہ بات مجھے ذاتی طور پر بہت دلچسپ لگتی ہے۔ ذرا اس تاریخی تضاد پر غور کریں۔ ایک طرف تو ہمارے سامنے میدان جنگ کا وہ سخت گیر اور جارحانہ کمانڈر ہے جو اپنے حریفوں کی صفیں الٹ رہا ہے، لیکن دوسری ہی طرف وہی شخص ایک ویژنری یا بصیرت افروز ثقافتی سرپرست بھی ہے۔ وہ جنگوں سے حاصل ہونے والی اس بے پناہ دولت کو غزنی کو علم کا مرکز اور خوبصورت مساجد اور وسیع کتب خانوں کا شہر بنانے کے لیے پانی کی طرح بہا رہا تھا۔
غزنی کو واقعی اس وقت کے عظیم شہر بغداد کے ہم پلہ لاکھڑا کیا گیا۔ دنیا بھر کے نامور دانشوروں، مفکروں اور سائنسدانوں نے یہاں کا رخ کیا۔ مثال کے طور پر مشہور زمانہ سائنسدان البیرونی اور شہرہ آفاق کتاب شاہ نامہ کے مصنف فردوسی، ان دونوں کو سلطان محمود کے دربار میں اعلیٰ ترین سرپرستی حاصل تھی۔ یہ شہر محض ایک دارالحکومت نہیں بلکہ ایک شاندار دانشگاہ بن چکا تھا۔ تو تلوار اور قلم کا یہ انوکھا امتزاج ظاہر ہے ایک بہت بڑی سلطنتی میں ممکن ہو سکتا تھا۔ اب ہم علاقائی سرحدوں کی تشکیل نو کو دیکھتے ہیں۔ ان کی مسلسل فتوحات نے خطے کے جغرافیے کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ ذرا اس سلطنت کے پھیلاؤ کا تصور کریں۔ مغربی اور وسطی ایشیا میں آج کا افغانستان، ایران کے علاقے جیسے خراسان اور اصفہان، اس کے علاوہ ترکمانستان، ازبیکستان اور تاجکستان شامل تھے، جبکہ جنوبی ایشیا میں پورا موجودہ پاکستان اور شمال مغربی ہندوستان میں کشمیر کی سرحدوں سے لے کر گجرات اور کنوج تک یہ سب کچھ ایک ہی وسعت پذیر سلطنت کا حصہ بن چکا تھا۔ اور ہاں، اس دوران انتظامی طور پر ایک بہت بڑا فیصلہ لیا گیا۔ جب پنجاب کو فتح کیا گیا اور ملتان کے اسماعیلی حکمران کو شکست دی گئی تو انتظامی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے لاہور کی حیثیت کو بڑھایا گیا۔ باقاعدہ طور پر لاہور کو اس پوری عظیم غزنوی سلطنت کا دوسرا سب سے بڑا اور طاقتور مرکز قرار دے دیا گیا۔ آخرکار اس بے مثال عسکری مہم جوئی کا نتیجہ کیا نکلا؟ بات کرتے ہیں مستقبل کی سلطنتوں کی بنیاد پر۔ اگر ہم سلطان کے آخری سالوں کی طرف آئیں تو 1026 میں وہ سومناتھ سے واپس آئیں، لیکن آرام کرنا شاید ان کی فطرت میں نہیں تھا۔ 1027 میں انہوں نے ایک آخری بڑی مہم کی اور سندھ اور پنجاب کے جاٹوں کو فیصلہ کن شکست دی۔ اس کے چند سال بعد 30 اپریل 1030 کو وہ اپنے ہی تعمیر کردہ شاندار اور پر رونق دارالحکومت غزنی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمارے آج کے اس جائزے کا سب سے اہم نقطہ یا کہہ لیں کہ ٹیک اوے یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی کی قائم کی گئی انہی عسکری بنیادوں اور تبدیل شدہ جغرافیائی سرحدوں نے ہندوستان میں مسلم اقتدار کے لیے ایک مستقل راستہ ہموار کیا۔ ان کی اسی اسٹریٹجک وراثت کی بنیاد پر بعد میں غوری سلطنت اور پھر دلی سلطنت جیسی عظیم طاقتوں نے عروج حاصل کیا۔ تو یہ ساری صورتحال ہمیں ایک انتہائی حیران کن اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ کس طرح ایک سپہ سالار کی تلوار جو میدان جنگ میں حریفوں کے لیے تباہی تھی، بے وقت ایک ایسا شاندار اور پرامن علمی مرکز تعمیر کر سکتی ہے؟ اور کیسے وہ اپنے پیچھے صدیوں تک قائم رہنے والی نئی سلطنتوں کی بنیاد رکھ سکتی ہے؟ تاریخ کے یہ دوہرے رخ واقعی دنگ کر دینے والے ہیں۔ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔